حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر دین اسلام کو بھی بڑے غور سے، تدبر سے، دقت نظر سے، امعان نگاہ سے پڑھا، تو ان کی رائے بڑی مضبوط اور معتبر ہوتی تھی۔ تو صحابہ ہو کر تابعی سے پوچھتے تھے، تو بڑا چھوٹے سے پوچھ لے تو حرج نہیں ہے۔ تو حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کعب تم بتاؤ ارباب علم کون ہے، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت کعب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ دو شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا، اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا لالچ۔ جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی عمل میں لالچ کو اپنے قریب نہ آنا۔ لالچ اندر محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا علم جس پر عمل بھی ہو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے، اس لیے طمع کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے شر کے بارے سوال کیا، شر کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے شر کے بارے نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ظاہر سوال ہوا تھا جواب تو دینا تھا، فرمایا کہ سب سے بڑی شر علماء کی شر ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب علماء شریر ہو جائیں تو پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بزرگ کہتے ہیں جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ تو جب علماء ہی شر کے منبع بن جائیں، شر کے مصدر بن جائیں، ان کے وجود سے شر پھوٹے اور ان کی زبان ہی شر اگلے اور ان کے لہجے ہی نفرتیں بانٹیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ خیر کہاں ہوگی؟ اور سب سے بڑی خیر وہ بھی اچھے علماء ہیں۔ یعنی آپ اگر کائنات کے سب سے اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی آپ کو علماء سے ہی ملیں گے، اور سب سے شریر لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی علماء سے ملیں گے۔ تو اس لیے آپ معاشرے کے، امت کے اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہوں میں اور خاص کرم نوازیوں میں رکھے۔